باب ششم، جنگ دوسرے مذاہب میں۔ کسی چیز کے عیب و ثواب کی جب تحقیق کی جاتی ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کیسی ہے، پھر یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ دوسری چیزوں کے درمیان اس کا درجہ کیا ہے۔ جب ان دونوں حیثیتوں سے وہ بہتر ثابت ہو جائے تب ہی اسے پسندیدگی کی سند بخشی جا سکتی ہے۔ اس طریقے تحقیق کے لحاظ سے جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے اس کو ہم طے کر چکے ہیں، اب دوسرا مرحلہ باقی ہے۔ اس میں ہم پہلے اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں گے اور پھر جدید زمانے کے قوانین سے موازنہ کر کے تحقیق کریں گے کہ مسئلہ جنگ میں ان کا طریقہ اسلام کے طریقے سے کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر وہ جنگ کو جائز رکھتا ہے تو ان کے مقاصد و مناہج یعنی میتھڈز اسلام سے بہتر ہیں یا بدتر، اور اگر جائز نہیں رکھتے تو اس باب میں اس کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے یا اسلام کی۔ تقابل ادیان کے اصول۔ ادیان کا مقابلہ در حقیقت ایک بہت مشکل کام ہے۔ انسان جس عقیدے اور رائے پر ایمان رکھتا ہو اس کے مخالف عقائد و آراء کے ساتھ بہت کم انصاف کر سکتا ہے۔ یہ کمزوری انسانی طبع میں بہت عام ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ مذہبی گروہ میں تو اس نے تعصب و تنگ نظری کی بدترین شکل اختیار کر لی ہے۔ ایک مذہب کے پیرو جب دوسرے مذاہب پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کے تاریخی پہلو ہی تلاش کرتے ہیں اور روشن پہلو کو یا تو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے یا اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو اسے دیدہ و دانستہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہبی تنقید سے اس کا مدعا دراصل حق کی تلاش نہیں ہوتا بلکہ محض اس رائے کو جسے وہ تحقیق سے پہلے اختیار کر چکے ہیں درست ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تقابل ادیان کے تمام فوائد زائل ہو جاتے ہیں اور خود اس مذہب کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس کی تائید میں یہ گمراہ کن طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر تقابل کا مقصد حق کی تحقیق اور اس کے احقاق کے سوا کچھ اور نہیں ہے تو یقیناً اس مقصد کے حصول کا بھی یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آدمی پہلے سے دوسرے مذاہب کے متعلق ایک مخالفانہ رائے قائم کر لے اور ان کا مطالعہ صرف اس نیت سے کرے کہ ان کی خوبیوں پر پردہ ڈالنا ہے اور ان کی برائیوں کو تلاش کر کے ان سے اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنی ہے۔ اس قسم کی بددیانتی اور فریب کاری سے کسی مذہب کی برتری کا اثبات نہ تو فی الحقیقت اس کی برتری کا اثبات ہوگا، نہ ایسی کامیابی کسی دین حق کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے اور نہ حق و صداقت کی نظر میں ایسے مذہب کو کوئی وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح دھوکہ کھا کر کوئی شخص اس کی حقانیت کا معتقد ہو جائے تو یہ اعتقاد بالکل ناقابل اعتماد ہوگا کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہوگی۔ ان مفاسد سے احتراز کر کے تقابل ادیان کی بحث کو کسی صحیح نتیجے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تقابل کے لیے چند اصول طے کر لیے جائیں اور ان کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔ ہماری رائے میں وہ اصول یہ ہونے چاہیے۔ نمبر 1، ایک مذہب کی تعلیم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو کلیتاً غلط ثابت کیا جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایک مذہب میں حق و صداقت کے موجود ہونے سے دوسرے مذہب میں اس کا عدم لازم آئے۔ حق ایک کلی حقیقت ہے جس کے افراد خواہ کہیں ہوں، بہرحال اسی ایک کلی کے فرد رہتے ہیں۔ حال و مقام کے بدلنے سے ان کی حقیقت و اصلیت نہیں بدلتی۔ جو حق ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے اسی کا دوسرے مذہب میں پایا جانا دونوں میں سے کسی مذہب کے بھی نقص کی دلیل نہیں ہے کہ اس پر خواہ مخواہ میں پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، بلکہ دراصل وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کسی ایک مشترک سرچشمہ حق سے ماخوذ ہیں جس کا فیض دونوں کے پاس محفوظ رہا ہے۔ پس حق کا جتنا اور جیسا فیضان بھی کہیں موجود ہے اس کا مستحق ہے کہ اس کی قدر کی جائے، نہ کہ خواہ مخواہ کھینچ تان کر اسے بے قدر ثابت کرنے پر زور صرف کیا جائے۔ ان مفاسد سے احتراز کر کے تقابل ادیان کی بحث کو کسی صحیح نتیجے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تقابل کے لیے چند اصول طے کر لیے جائیں اور ان کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔ ہماری رائے میں وہ اصول یہ ہونے چاہیے۔ نمبر 1، ایک مذہب کی تعلیم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو کلیتاً غلط ثابت کیا جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایک مذہب میں حق و صداقت کے موجود ہونے سے دوسرے مذہب میں اس کا عدم لازم آئے۔
حق ایک کلی حقیقت ہے جس کے افراد خواہ کہیں ہوں، بہرحال اسی ایک کلی کے فرد رہتے ہیں۔ حال و مقام کے بدلنے سے ان کی حقیقت و اصلیت نہیں بدلتی۔ جو حق ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے، اسی کا دوسرے مذہب میں پایا جانا دونوں میں سے کسی مذہب کے بھی نقص کی دلیل نہیں ہے کہ اس پر خواہ مخواہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، بلکہ دراصل وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کسی ایک مشترک سرچشمہ حق سے ماخوذ ہیں جس کا فیض دونوں کے پاس محفوظ رہا ہے۔ پس حق کا جتنا اور جیسا فیضان بھی کہیں موجود ہے، اس کا مستحق ہے کہ اس کی قدر کی جائے، نہ کہ خواہ مخواہ کھینچ تان کر اسے بے قدر ثابت کرنے پر زور صرف کیا جائے۔ نمبر 2، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حق اس کے مذہب کے سوا کہیں اور موجود نہیں ہے، وہ دوسرے مذاہب ہی پر نہیں بلکہ خود حق پر بھی ظلم کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق و صداقت کی روشنی کم و بیش سب جگہ موجود ہے، البتہ ارباب تحقیق جب کسی ایک مذہب کو دوسرے مذاہب پر ترجیح دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں وہ مذہب تجلیات حقیقت کا مظہر اتم ہوتا ہے۔ پس تقابل ادیان کے کسی متعلم کو کبھی یہ پیشگی فیصلہ کر کے نہ بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کے مرغوب مذہب کے سوا تمام مذاہب حق کی روشنی سے خالی ہیں، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سامنے حق و باطل دونوں ملے جلے آئیں گے، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنی عقل اور قوت تمیز سے کام لے کر حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھے اور ایک کو دوسرے سے مختلط نہ ہونے دیں۔ نمبر 3، مذہبی تحقیقات میں اس امر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ کس مذہب کے متعصب مخالفین اور غالی متبعین دونوں کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ ابتدائی تحقیقات میں اس قسم کے لوگوں کی تصنیفات کے مطالعے سے ایک ناظر کبھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ زیر تحقیق مذہب کے اصلی چہرے کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں پر ایک خاص رنگ کی اینک چڑھ جاتی ہے جس سے وہ اس مذہب کو اس کے اصلی رنگ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس تحقیقات کو کسی صحیح نتیجے تک پہنچانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ کسی مذہب کو اس حیثیت سے نہ دیکھا جائے کہ دوسرے اس کو کس شکل میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ خود اپنے آپ کو کس شکل میں دکھاتا ہے۔ اس کے لیے حتی الامکان ہر مذہب کے ماخذ اصلیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو پڑھ کر خود اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ مذہب کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے۔ پھر جب آدمی خود ایک رائے قائم کر لے تو اس کے بعد دوسروں کی آراء و افکار کا مطالعہ کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ حق اور باطل میں بآسانی امتیاز کر سکے گا۔ آئندہ صفحات میں مسئلہ جنگ کے متعلق مختلف مذاہب کی تعلیمات پر جو گفتگو کی گئی ہے، اس میں انہی 3 اصولوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور اس امر کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اپنے مذہب کی تائید و حمایت کے جذبے سے خالی ہو کر حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کیا جائے۔ دنیا کے 4 بڑے مذاہب۔ اس مختصر کتاب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگ کے متعلق دنیا کے تمام چھوٹے بڑے مذاہب کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے۔ اس قسم کا احاطہ و استیعاب نہ تو آسان ہے اور عموماً تقابل ادیان کی بحثیں صرف ان مذاہب تک محدود رہتی ہیں جو اپنے پیروؤں کی کثرت، اپنے اثرات کی وسعت اور اپنی گزشتہ و موجودہ عظمت کے اعتبار سے دنیا کے بڑے مذاہب شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی قاعدے کی پیروی کر کے ہم اپنی بحث کو 4 بڑے مذاہب تک محدود رکھیں گے، یعنی ہندو مذہب، بدھ مت، یہودیت اور مسیحیت۔ مسئلہ جنگ کے لحاظ سے یہ 4 مذہب 2 فریقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک فریق وہ جن سے جنگ کو جائز رکھا ہے، اس میں ہندو مذہب اور یہودیت شامل ہے۔ دوسرا فریق وہ جس سے جنگ کو جائز نہیں رکھا، یہ بدھ مذہب اور مسیحیت پر مشتمل ہے۔ ہم اپنی بحث کی ابتدا فریق اول سے کریں گے۔ نمبر 1، ہندو مذہب۔ اس مذہب پر گفتگو کرنے میں ایک شخص کو سب سے پہلے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کس چیز کو ہندو مذہب قرار دے۔ ہندویت ان معنوں میں کوئی مذہب ہی نہیں ہے جن میں عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مرکزی عقیدہ ہو جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو، مگر ہندو مذہب میں ہم کو ایسا کوئی مرکزی عقیدہ نہیں ملتا۔
مختلف طبقے اور گروہ جن کے عقائد، شعائر، عبادات اور کتب دینیہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اس میں شامل ہیں، اور سب کے سب ہندو کہلاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی مسئلے میں ہندو مذہب کا فتویٰ طلب کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے کہ اس کے مختلف مذاہب میں سے کس کو خطاب کریں۔ تاہم اس مشکل کو ہندوؤں کے جدید مذہبی میلان نے ایک حد تک آسان کر دیا ہے۔ گو مذاہب و مسالک کا اختلاف اب بھی باقی ہے، لیکن چند مخصوص کتابوں پر اپنی مذہبی عقیدت کو مرکوز کرنے کی طرف ہندوؤں کا میلان بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی ایک بڑی اکثریت نے ان کتابوں کو اپنے دین کی اساس و بنیاد کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کتابیں 3 ہیں: چاروید، گیتا اور منو سمرتی۔ یہاں ہندو مذہب کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا اس کا ماخذ یہی 3 کتابیں ہوں گی۔ ہندو مذہب کے 3 دور۔ یہ تینوں کتابیں تاریخی حیثیت سے 3 مختلف دوروں سے تعلق رکھتی ہیں اور مسئلہ جنگ میں ہندو مذہب کے 3 مختلف پہلوؤں کو پیش کرتی ہیں۔ ویدوں کا تعلق اس دور سے ہے جب آریہ قوم وسط ایشیا سے نکل کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئی تھی، اور اس ملک کے اصلی باشندوں سے جو رنگ و نسل اور مذہب میں اس سے بالکل مختلف تھے برسر جنگ تھی۔ اس جنگ میں اپنے اجنبی دشمنوں کے خلاف ان حملہ آوروں کے جذبات کیا تھے، ان کو وہ کس نظر سے دیکھتے تھے، ان سے بنائے مخاصمت کیا تھی، ان کے خلاف جنگ کے مقاصد کیا تھے، اور وہ ان سے کس قسم کا معاملہ کرنا پسند کرتے تھے۔ ویدوں کی نظمیں ان سوالات پر کافی روشنی ڈالتی ہیں۔ گیتا اس دور کی کتاب ہے جب شمالی ہند پر آریوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا، اور تفوق و برتری کے لیے خود آریوں کے 2 بااثر خاندانوں میں کشمکش ہو رہی تھی۔ یہ کتاب ہم کو کرشن جی جیسے مذہبی پیشوا کی زبان سے جنگ کے متعلق ہندوؤں کے فلسفیانہ افکار کا علم دیتی ہے۔ منو سمرتی اس دور کے مذہبی و سیاسی و تمدنی قوانین کا مجموعہ ہے جب ہندوستان پوری طرح آریہ ورت بن چکا تھا، غیر آریہ قوموں کی طاقت فنا ہو چکی تھی، اور اس ملک میں آریہ قوم کی تہذیب عروج پر تھی۔ اس کتاب میں ہم کو جنگ کے قواعد و ضوابط اور مفتوح اقوام کے حقوق و فرائض کے متعلق بہت کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ آئندہ بحث میں یہی ترتیب ملحوظ رکھی جائے گی۔ ویدوں کی جنگی تعلیم۔ لفظ وید 4 کتابوں پر بولا جاتا ہے جو الگ الگ ناموں سے مشہور ہیں۔ ان میں سب سے قدیم رگ وید ہے، پھر بہر وید، پھر سام وید، پھر اتھر وید۔ ان کے منتروں کو مضامین کے اعتبار سے مرتب کرنا مشکل ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک منتر میں متعدد مضامین آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم مضامین کے اعتبار کو نظر انداز کرکے ہر کتاب کے ان منتروں کو الگ الگ نقل کریں گے جو جنگ سے کسی نوع کا تعلق رکھتے ہیں۔ رگ وید۔ رگ وید کے وہ منتر جن میں جنگ کا مضمون پایا جاتا ہے حسب ذیل ہیں: اے اندر وہ دولت لا جو مسرت بخشے، فاتح کی دائمی فاتحانہ دولت جو ہماری خوب مدد کرے، جس کے ذریعے سے ہم دست بدست لڑائی میں اپنے دشمنوں کو دفع کر سکیں۔ اے روشن آگ، تو جس پر متبرک تیل ڈالا جاتا ہے، ہمارے دشمنوں کو جلا دے جن کی حفاظت خبیث روحیں کرتی ہیں۔ اندر اور واردنا کی نصرت سے ہم دولت کا بڑا خزانہ جمع کر لیں گے اور اس کے کتھے بھر لیں، کافی اور بچار رکھنے کے قابل۔ اے اندر اور وردنا، تم کو میں دولت کے لیے متعدد صورتوں سے پکارتا ہوں، ہم کو تم فتح پر رکھو۔ ہر بدگو کو قتل کر دے، اور جو کوئی ہم کو خفیہ طریقوں سے غالباً جادو سے تکلیف پہنچائے اسے برباد کر۔
اے اندر ہم کو خوبصورت گھوڑے اور گائیں دلوا ہزاروں کی تعداد میں، اے بڑے دولت مند۔ تو آریوں اور وسیعوں کے درمیان امتیاز کر، جو ادھرمی ہیں ان کو سزا دے اور انہیں اس کے حوالے کر دے جس کی گھاس دیوتاؤں کے نذرانے کے لیے کٹی رکھی ہے۔ ان خوبصورت شعلوں اور سوم رس کے قطروں سے خوش ہو کر ہمارے گھوڑوں اور گایوں کے افلاس کو دور کر دے۔ ان قطروں کے باعث اے اندر وسیعوں کو منتشر کر دے اور ان کی نفرت سے محفوظ ہو کر ہم وافر سامان خوراک حاصل کر لیں۔ اے اندر ہم کو خوب دولت اور خوراک جمع کر لینے دے۔ ہم بہادروں کی سی طاقت پیدا کر لیں جو مواشی اور گھوڑے حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے۔ پس اے اندر ہم کو بڑھنے والی شوکت عطا کر، ہم کو وہ قہر اور طاقت عطا کر جو قوموں کو مغلوب کرے۔ ہمارے دولت مند سردھروں کو برقرار رکھ، ہمارے راجاؤں کی حفاظت کر، ہم کو دولت اور خوراک شریف اولاد کے ساتھ عنایت کر۔ اے اگنی، تیرے مالدار پجاری خوراک حاصل کریں اور عمرہ بڑی عمریں پائیں۔ ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی میں مال غنیمت حاصل کریں اور دیوتاؤں کو ان کا حصہ نذر کریں۔ اے اگنی، ہم تیری مدد سے گھوڑوں کے ذریعے گھوڑے، آدمیوں کے ذریعے آدمی اور بہادروں کے ذریعے بہادر فتح کریں۔ طاقتور اندر راجا نے اپنے حسین رنگ والے دوستوں کے ساتھ مل کر زمین فتح کی، سورج کی روشنی اور پانیوں کو فتح کیا۔ اندر ہمارا محافظ ہو اور ہم بے خوف و خطر مال لوٹیں۔ اے اندر، تو نے پورو کے لیے، اپنے غلام دیوداس کے لیے، اپنے پجاری کے لیے 90 قلعوں کے پرخچے اڑا دیے۔ اس طاقتور نے اتھیتکوں کے لیے شمبر کو پہاڑوں سے اتارا، اپنی قوت سے زبردست خزانے تقسیم کیے اور تمام خزانوں کو بانٹ دیا۔ اندر نے جنگ میں اپنے آریہ پجاریوں کی مدد سے، اس نے جو ہر جنگ میں سینکڑوں نصرتیں مہیا رکھتا ہے۔ اے اندر مگھون، ہم جنگ میں تجھ سے امداد پا کر ان لوگوں کو مغلوب کریں گے جو ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو فتح کریں گے جو ہم سے لڑتے ہیں۔ آج کے دن سوم رس انڈیلے والوں کو برکت دے۔ ہم اپنی اس قربانی میں اپنی قوت دکھلا کر مال غنیمت تقسیم کریں۔ لڑائی کا مال غنیمت۔ جب اچھے نقشے کے ساتھ بہادر لوگ فوج کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ باقاعدہ جنگ میں فتح حاصل کرتے ہیں اور شہرت و ناموری کی تلاش میں بڑھتے اور دباتے چلے جاتے ہیں۔ اے اندر، تو ہر موقع پر ہمارا ہے، آدمیوں کا محافظ، نہایت دل شریف، ہم کو ہمارے تمام حریفوں پر فتح بخشنے والا، ہم نہایت وافر مقدار میں قوت بخش غذا حاصل کریں۔ تو اے بہادر، مال غنیمت لوٹنے والے آدمی کی گاڑی تیز چلا، ایک جلتے ہوئے جہاز کی طرح بے دین دسیوں کو جلا دے۔ اے فاتح، اے مگھون، اے اندر، تیری مدد سے ہم اپنے دشمنوں کو جو اپنے تئیں طاقتور سمجھتے ہیں زیر کریں۔ تو ہمارا محافظ بن، ہمیں بڑھا، ہمیں قوی بنا، ہم وافر مقدار میں قوت بخش غذائیں حاصل کریں۔ ہم تیری مدد سے دولت حاصل کریں، تیری آنت سے اور آریوں کی قوت سے اپنے تمام دشمن وسیعوں کو مغلوب کریں۔ اے بہادر، تو ہمارے منچلے بہادروں کی طرح مل کر وہ شجاعانہ کارنامے دکھا جنہیں تجھ کو پورا کرنا ہے۔ وہ یعنی دشمن اپنی قوت کے زوم باطل سے پھولے ہوئے ہیں، ان کو قتل کر اور ان کی املاک ہمارے پاس لے آ۔ اے اندر، تو جنگ کے میدانوں میں مواشی حاصل کرنے کے لیے لڑتا رہا ہے کیونکہ بہت لوگ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اندر نے سورج اور گھوڑوں پر قبضہ کر کے اس گائے کو حاصل کیا جو بہت سوں کو سیر کرتی ہے، اس نے سونے کے خزانے فتح کیے، اس نے وسیعوں کو زیر کیا اور آریہ ورن کو محفوظ کر دیا۔ اے آگ کے دیوتا، جو کوئی خفیہ طور پر حملہ کرے، جو ہمسایہ ہم کو ضرر پہنچائے، اس کو تو مترا کی طاقت سے ہمیشہ مشتعل رہنے والا شعلے سے، جلانے والی تیز حرارت سے جلا دے۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم یہ خواہش پوری کریں، دولت حاصل کریں بہادروں کے ذخیرے سے۔
اے اندر ہم کو بہادرانہ سطوت عطا کر، آزمودہ کاری اور اس روز افزوں قوت کے ساتھ جو مال غنیمت حاصل کرتی ہے، تیری مدد سے ہم جنگ میں اپنے دشمنوں کو مغلوب کریں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے، ہم ہر دشمن پر فتح مند ہوں۔ اے بہادر، ہم تیری مدد سے دونوں قسم کے دشمنوں کو قتل کر کے خوشحال ہوں، بڑی دولت کے ساتھ۔ تو نے داس قبائل کے ساتھ گرمائی قلعے توڑ دیے ہیں جو ان کی جائے پناہ تھے، تو نے ان کو تہ و تیغ کر دیا اور پورد کنا کی مدد کی۔ اے اندر ہم کو وہ دولت دے جو دشمن کو جنگ میں اس طرح مغلوب کر دے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے، دولت جو ہزاروں مال لاتی ہے، جو غلبہ پیدا کرنے والی زمینیں فتح کرتی ہے، وہ دولت جو دشمن کو شکست دیتی ہے۔ اے دیوتاؤں، ہم ایک ایسے ملک میں آ پہنچے ہیں جو چراگاہوں سے خالی ہے، ایسی سرزمین جو وسیع ہونے کے باوجود ہمیں پرورش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اے پرہپستی، مواشی حاصل کرنے کے لیے جنگ میں مدد کر، بھجن گانے والے کے لیے ایک راہ نکال۔ روز بروز وہ ان کی یعنی آریوں کی جائے سکونت سے اس سیاہ رو مخلوق کو دور بھگا رہا ہے۔ اس بہادر نے ان کمینے پھیری پھرنے والے داسوں یعنی ورچین اور شامبر کو دریاؤں کے سنگم پر قتل کر ڈالا۔ تیر کمان کی مدد سے ہم مواشی حاصل کریں، تیر کمان کی مدد سے ہم لڑائی جیتیں، تیر کمان کی مدد سے اپنے گھمسان کی لڑائیوں میں فتح مند ہوں۔ تیر کمان دشمنوں کو غمگین کرتی ہے، اس سے مسلح ہو کر ہم تمام ممالک فتح کریں گے۔ اے اندر، جب میدان جنگ گرم ہو تو ہمارے دشمنوں کو، ان فانی لوگوں کو جو ہماری ہجو کرتے ہیں، ہلاک کر دے، بدگویوں کی بددعائیں ہم سے دور کر دے، ہمارے پاس دولت و مال و دولت کے جمع کیے ہوئے خزانے لا، ہمارے فانی حریفوں کے ہتھیار توڑ دے، ہمیں عظیم الشان شہرت اور مال و دولت عطا کر ہمارے حریفوں کو آسانی کے ساتھ مغلوب ہو جانے والا بنا دے۔ اے بہادر، ہم فتح مند ہوں، مال غنیمت حاصل کریں، اس طرح اے اندر قیمتی چیزوں سے ہم کو مطمئن کر، ہم تیری بلند پایہ مہربانی حاصل کریں، ہمارے بہادروں کو بکثرت سامان خوراک اور بہادر اولاد حاصل ہو۔ اے مگھون، ہمارے دشمنوں کو بھگا دے، مال و دولت کی فتح کو آسان کر، تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑائی میں ہمارا اچھا محافظ بن۔ اے بہادر، ہم تیری دوستانہ میت میں اس شخص کا مقابلہ کریں جو ہمارے خلاف غصے سے بھڑک رہا ہے، اور اس قوم کے ساتھ لڑائی میں ثابت قدم رہیں جو کثرت سے گائیں رکھتی ہے۔ تو گھن کھائے درختوں کو ریزہ ریزہ کر دے، داسوں کی قوت کا قلہ قمہ کر دے، ہم اندر کی مدد سے وہ سب خزانے بانٹ لیں جو انہوں نے جمع کیے ہیں۔ اے اگنی، اے دیوتا لوگ قوت حاصل کرنے کے لیے تیری حمد کے ترانے گاتے ہیں، تو دشمن کو ڈراوے دے کر پریشان کر دے۔ اے اگنی، کیا تو مواشی حاصل کرنے اور دولت فتح کرنے میں ہماری مدد نہیں کرے گی؟ ہم جنگ میں ایسے ہو جائیں گے کہ تیری کرپا کے یقینی مستحق ہوں۔ دیوتاؤں کے لیے متبرک نذرانوں اور مناجاتوں سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم مال غنیمت حاصل کر سکیں۔ اے اندر خزانوں کے خزانچی، ہم نے خزانوں کی خواہش سے تیرے سیدھا ہاتھ تھام لیا ہے، کیونکہ ہم تجھ کو جانتے ہیں۔ اے بہادر مویشیوں کے مالک، ہم کو زبردست درخشاں زر و مال عطا کر، نامور رشیوں کے ساتھ مضبوط ہو کر ہمارے دشمنوں کو مغلوب کر کے ہمیں زبردست درخشاں زر و مال عطا کر۔ سچے اندر، قلعوں کو مسمار کر کے، دسیوں کو قتل کر کے ہم کو زبردست درخشاں زر و مال عطا کر۔ ہمارے گرد وہ دسیوں ہیں جن کا کوئی دھرم نہیں ہے، عقل سے محروم، انسانیت سے خارج، غیر مانوس قوانین کے پابند ہیں، دشمن کو قتل کرنے والے، ورتیرا دسیوں کو ہلاک کرنے والے، تو ہمارے پاس ہر قسم کی دولت اور خزانے لا۔ تو ہمارے دشمن کو قتل کر ان کی جائیداد املاک بانٹ دے، اپنی قوت کے کرشمے دکھا، ان لوگوں کو منتشر کر دے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اے مینو، ہم سے لڑنے والوں پر غالب آ جا، توڑے جا، قتل کیے جا، دشمنوں کو کچلے جا۔
لڑ اے صداقت سے مضبوط ہو کر لڑنے والے، تو لڑائی لڑوا ہم کو اس دولت سے حصہ دلوا جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اے اندر تو سوریا کے ساتھ داس قوم پر غالب آ، مجھ کو اپنے ہمسروں میں سانڈ بنا، مجھ کو اپنے حریفوں کا فتح کرنے والا بنا، مجھ کو اپنے دشمنوں کا قتل کرنے والا، با اختیار حکمران مویشیوں کا مالک بنا۔ یجروید ابھیدھ میں ہم کو جنگ کے متعلق حسب ذیل منتر ملتے ہیں۔ یہ اگنی ہم کو وسیع مکان اور آرائش و آرام بخشے، ہمارے دشمنوں کو ہمارے آگے مارتی بھگاتی چلے، وہ مال غنیمت حاصل کرنے کی جنگ میں مال غنیمت لوٹے، وہ اپنی فاتحانہ پیش قدمی میں دشمنوں کو زیر کرے۔ اے اگنی ہماری مزاحمت کرنے والی جماعتوں کو مغلوب کر ہمارے دشمنوں کو بھگا دے، اے اجیت دیوتاؤں کو نہ ماننے والے حریفوں کو قتل کر اور اپنی پجاری کو عظمت و شوکت نصیب کر۔ اے دسیوں کے حق میں سب سے زیادہ تباہ کن، تجھ کو پاتھیا نے روشن کیا، تو ہر لڑائی میں مال غنیمت حاصل کرتی ہے۔ جو شخص ہم کو نقصان پہنچانے کی فکر کرتا ہے، جو ہم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو کوئی ہم پر تہمت لگائے اور ہمیں ایذا دے، اسے تو جلا کر راکھ کر دے۔ اے آگ، تو جس کے شعلے تیری طرح تیز ہو رہے ہیں، ہمارے آگے آگے پھیلے، ہمارے دشمنوں کو جلا دے۔ اے بھڑکتی ہوئی آگ، جس نے ہمارے ساتھ بدی کی ہے، تو اس کو سوکھی لکڑی کی طرح بالکل بھسم کر دے۔ اے اگنی، اٹھ، ان لوگوں کو بھگا دے جو ہمارے خلاف لڑتے ہیں، اپنی آسمانی طاقت کا مظاہرہ کر۔ درندہ جانور اس کے ہتھیار میں، مرتم خور جانور ان کا پھکیتی ہتھیار ہے۔ ان درندوں کو سلام ہو، وہ ہماری حفاظت کریں، وہ ہم پر رحم کھائیں، ہم اس آدمی کو ان کے منہ میں ڈال دیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اور جو ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اے اندر، تو کہ اپنی طاقت کے لیے مشہور ہے، مضبوط ہے، زبردست لڑنے والا ہے، شہ زور و خونخوار ہے، فتح مند ہر ایک کو زیر کرنے والا ہے، فتح و کامرانی کا بیٹا ہے، گائیں لوٹنے والا، تو آدمیوں اور بہادروں سے نکل کر اپنی فتح کی گاڑی پر سوار ہو، استبلوں کا کھولنے والا، گائیں لوٹنے والا، اس صاعقہ سے مسلح ہے جو ایک پوری فوج کو شکست دیتا ہے اور طاقت سے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بھائیو، اس کے پیچھے پیچھے آؤ، اپنے تئیں بہادروں کی طرح آزاد چھوڑ دو اور اس اندر کی طرح اپنی شجاعت و جسارت کا اظہار کرو، ہمارے دشمنوں کے حواس باختہ کر دے۔ اے اپوا، تو ان کو پکڑ لے جا، ان پر حملہ کر، ان کے دلوں کو آگ پر رکھ، انہیں جلا دے اور اس طرح ہمارے دشمن ہمیشہ تاریکی میں رہیں گے۔ سام وید کے جن منتروں میں جنگ کا مضمون آیا ہے وہ یہ ہیں: اندر ہماری مدد کے لیے ایسی کارآمد دولت دے جو ہنر مند ہوشیار لوگوں پر حکومت کرنے والی ہو۔ ہاں، وہ قوت والا ہم کو اقتدار کی دولت دے۔ اندر اور پوشن کو ہم دوستی اور خوشحالی کے لیے پکاریں اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ ہم شعراء تجھے پکارتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے دولت و اقتدار حاصل کریں۔ اے اندر، اے بہادروں کے سردار، لوگ جنگ میں تجھ کو پکارتے ہیں، گھڑ دوڑ میں تجھ کو پکارتے ہیں، عملی آدمی اپنے سچے حلیف پوراندھی کے ساتھ مال غنیمت حاصل کرے گا۔ جب ہم رس نکالتے ہیں تو اے اندر، ہمارے بہادر، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مال غنیمت لوٹتے وقت ہمیں خوشحال بنا۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہم خاص تیری حفاظت میں فتح حاصل کریں۔ اے اندر، ہم تیرا سیدھا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو کہ دولت کا مالک تو ہی ہے، ہم تجھ سے خزانوں کی خواہش کرتے ہیں چونکہ ہم تجھ کو بہادر مویشیوں کا مالک جانتے ہیں۔ ہم کو زبردست درخشاں زر و مال عطا کر، لڑائی و عظمت و شان کے ہیرو ہم کو مویشیوں کے تھان کا ایک حصہ بخش دے۔ نظر و نیاز کے ساتھ گا اس کی حمد و ثنا کہ جو خوش کرتا ہے، جس نے رجوان کے ساتھ مل کر کالے غولوں کو بھگا دیا۔ اے بہادر افراد کے ساتھ گائیں رکھنے والی قوم کے خلاف جنگ میں تو ہمارا دوست ہو اور ہم اس شخص کا مقابلہ کریں جو اپنے غصے میں ہم پر بھڑکتا ہے۔ غضبناک چمکتے ہوئے اپنی چال میں تھکے بغیر وہ کالے رنگ والوں کو بھگاتے ہیں اور ساندوں کی طرح آگے بڑھے۔ اے سومرس، تو دشمنوں کو شکار کرتا ہوا ابلتا ہے۔ اے عقل و مسرت بخشنے والے، تو دیوتاؤں کو نہ ماننے والے لوگوں کو بھگا دے۔ گاڑیوں کے آگے آگے بہادر سپہ سالار مال غنیمت تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ان کی فوج خوشیاں مناتی ہے۔
مال غنیمت لوٹتے وقت ہم پر اس بہترین زر و مال کے دریا بہا دے جس کی سینکڑوں تمنا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ فتح حاصل کرنے کی کوشش میں ہم دشمن سے تمام مال و دولت لے لیں، ہاں، آدم ذات کی تمام عظمت و شان حاصل کر لیں۔ اس سے ہم ایسے مال غنیمت کے طالب ہیں جو سامان خوراک سے مالا مال ہو، جس میں سینکڑوں ہزاریں گائے ہوں۔ اے دوتاؤں کے محبوب، اپنے اچھے مسرت بخش رس کے ساتھ ابل بدذات پاپیوں کو قتل کرتے ہوئے، دشمنوں کو ان کی نفرت سمیت ہلاک کرتے ہوئے، روز بروز زور پکڑتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہوئے ابل تو گھوڑوں اور گایوں کو حاصل کرنے والا ہے۔ اندر کی عنایات قدیم ہیں، اس کی حمایت و حفاظت کبھی بند نہیں ہوتی۔ جب وہ اپنے پجاریوں کی گایوں کو گایوں سے بھرا ہوا مال غنیمت عطا کرتا ہے، اے مگھون، اے کڑکنے والے، اپنی حیرت انگیز اعانت کے ساتھ ہم کو گایوں سے بھرے ہوئے کسی باڑ پر لے چل۔ اے چابک دست بہادر، کنوا کے بیٹوؤں کے ساتھ بے دھڑک ہو کر ہزاروں ہزار مال غنیمت لوٹ۔ اے سرگرم کار مگھون، پرشوق دعاؤں کے ساتھ ہم زرد رنگ کے مال اور گایوں کے ایک بڑے غلے کی تمنا کرتے ہیں۔ سچے دیوتاؤں، ہم تم سے وافر سامان خوراک حاصل کریں، اور اے سکونت کی جگہ، اے مطرو، ہم تمہارے اپنے ہو جائیں۔ اے مطرو، ہماری حفاظت کر، اپنی حفاظتوں کے ساتھ ہمیں بچا۔ اے مشتاق محافظو، ہم دسیوں کو اپنے ہاتھوں سے زیر کریں۔ اے بہادر، اپنے مال غنیمت لوٹنے والے، تو آدمی کی گاڑی کو تیز چلا۔ اے فاتح، اے مشتعل جہاز کی طرح بے دین دسیوں کو جلا دے۔ وہ سندر جب اپنے گیت سنتا ہے تو اپنے گایوں کو کثیر دولت کو ہم سے بچا کر نہیں رکھتا۔ وہ اپنی قوت سے ہمارے لیے گایوں کا باڑہ کھول دے، خواہ وہ کسی کا ہو جس کی طرف دسیوں کو قتل کرنے والا جاتا ہے۔ اندر اور اگنی، تم دونوں نے ایک زوردار کارروائی سے 90 قلعوں کو سر کر لیا جو داسیوں کے قبضے میں تھے۔ اتھروید میں جنگ کا مضمون بکثرت آتا ہے، اس میں سے چند منتروں کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ اے اگنی، تو یا تو دھانوں کو یہاں بند کر لا اور پھر اپنی کڑک سے ان کے سروں کو پاش پاش کر دے۔ اے سوم رس پینے والے، یا تو دھانوں کی آل اولاد کو کھینچ لا اور ہلاک کر دے، اقراری گناہ گاروں کی دونوں آنکھیں سر سے باہر نکال لے۔ اے مینو، طاقتور سے زیادہ طاقتور ہو کر ادھر آ اور اپنے غضب سے ہمارے تمام دشمنوں کو ہلاک کر دے۔ دشمنوں اور وطیروں اور دسیوں کو قتل کر دے، تو ہمارے پاس ہر قسم کی دولت اور خزانہ لا۔ سچی طاقت بخشے ہوئے راجا، اس کو جلا دے جو ہم کو دکھ اور تکلیف دے اور جو ہم سے دشمنوں کا سا سلوک کرے۔ جو کوئی دکھ پائے بغیر ہمیں تکلیف دیے اور دکھ پا کر ہم کو ستائے، اس کو آگ میں اور دیس و نار کے دو طرف عذاب میں رکھ۔ میں پشاچوں کو اپنی قوت سے فتح کروں اور اس کی دولت چھین لوں۔ جو کوئی ہم کو ایذا دے، اسے میں قتل کر دوں اور میرے ارادے کو کامیابی ہو۔ رورا تمہاری گردنیں توڑ دے اے پشاچو، اور تمہاری پسلیاں چور چور کر دے۔ اے یاد تو دھانو، ہم یہاں شان کے ساتھ رہیں۔ اے مترا اردنا، تو حریص راکشوں کو مار بھگا، ان کو کوئی جائے پناہ اور کوئی اطمینان کی جگہ نہ ملے، بلکہ وہ سب چڑ پٹ کے اکٹھے موت کے منہ میں چلے جائیں۔ ہمارے یہ دشمن بے ہاتھ کے ہو جائیں، ہم ان کے سست بازوؤں کو بیکار کر دیں، اور اس طرح اے اندر ہم ان کی ساری دولت آپس میں بانٹ لیں۔ ان کو بیل کی کھال میں سی دو، ان کو ہرن کی طرح بزدل بنا دو، دشمن بھاگ جائیں اور ان کے مواشی ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم اندر کی مدد سے دشمن کے تمام جمع کیے ہوئے خزانے کو بانٹ لیں، اور میں واردنا کے قانون کے مطابق تیرے غرور اور تیری شرارت کا سر نیچا کروں۔ اے آگ کے دیوتا، تو یا تو دہانوں کی کھال میں گھس جا، تیرا تباہ کن تیر یعنی شعلہ ان کو بھسم کر ڈالے۔ اے یات ویدا، ان کے جوڑوں میں کچل ڈال، کچا گوشت کھانے والا اور گوشت تلاش کرنے والا اس کو ہلاک کر دے۔ اے آگ کے راجا، جہاں کہیں تو کسی یا تو دھان کو کھڑے ہوئے یا پھرتے ہوئے دیکھے، یا اس کو جو ہوا میں اڑتا ہے، تو غصے سے مشتعل ہو کر اسے تیر سے چھیڑ ڈال۔ یا تو دھانوں کے دلوں کو تیر سے چھیڑ ڈال اور اس کے بازوؤں کو جو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھیں توڑ دے۔ ان شیطانوں کے سامنے بھڑک کر اے اگنی انہیں مار گرا۔ مردار خوار چتکبرے گدھ اسے کھائیں، اس پلید کو آدمیوں میں سے آدم خور کی طرح تاک کر اس کے تینوں اوپر کے اعضاء کو توڑ ڈالے۔
اپنے شعلوں سے اس کی پسلیوں کو کچل دے، اے اگنی اس کے پنجے کے اعضاء کو 3 ٹکڑے کر دے۔ اندر اور سوما تو خبیث دشمن کو جلا کر تباہ کر دے، اے دیوتا آ، جو رنج پر رنج پہنچاتے ہیں انہیں نیچا دکھا، ان احمقوں کو نیست و نابود کر دے، جلا ڈال، ذبح کر دے، ہمارے پاس سے دفع کر، اور ان بندہ شکم راکشسوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پس اے دیوی گائے، برہمن پر ظلم کرنے والے مجرم بخیل دیوتاؤں کی مذمت کرنے والے کو اپنی 100 گرہوں والی باند سے جو استرے کے پھل کی طرح تیز ہے ہلاک کر، اس کے سر کو کندھوں سے الگ کر دے، اس کے سر کے بال نوچ ڈال، اس کے بدن کی کھال کھینچ لے، اس کے پٹھے کھینچ لے، اس کے ڈھانچ پر سے گوشت کی بوٹی بوٹی اتار لے اور اس ہڈیوں کو کچل دے، اس کے سر سے بھیجا نکال لے اور اس کے سب اعضاء اور جوڑے کو الگ الگ کر دے۔ قلعہ شکن دولت کے مالک اندر سے دشمنوں کا ناس کر دیا اور بجلی کی سی کڑک کے ساتھ داسوں کو مغلوب کر لیا۔ اس نے اپنی قوت، اپنی ہر ایک پر غالب آنے والی جرأت، اپنی حیرت انگیز مہارت فن سے باطن و دسیوں کو کچل ڈالا۔ اس نے سونے کے خزانے فتح کیے، اس نے دسیوں کو تہس نہس کر دیا اور آریہ نسل کے لوگوں کو محفوظ کر لیا۔ ویدوں کی تعلیم جنگ پر ایک نظر۔ اوپر جنگ کے متعلق چاروں ویدوں کے منتر لفظ بلفظ نقل کر دیے گئے ہیں اور ان کی اصلی اسپرٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایک مضمون کے کئی منتر نقل کیے گئے ہیں۔ ان کے مطالعے سے چند نکات پر روشنی پڑتی ہے، وہ مختصراً یہ ہیں۔ نمبر 1، آریوں کی جنگ ایک ایسی قوم سے تھی جو رنگ، نسل، مذہب اور وطن میں ان سے مختلف تھی۔ آریہ ان کے ملک پر حملہ آور ہوئے اور ان کی جگہ خود بسنا چاہتے تھے۔ نمبر 2، وہ اس قوم کو بھوت پریت، شیطان اور ارواح خبیثہ میں سے سمجھتے تھے۔ انہیں داس، دسیو، راکشس، یاتودھان اور پشاج وغیرہ نفرت انگیز ناموں سے یاد کرتے تھے۔ ان کو انسانیت سے خارج عقل و شعور اور آری اور آریہ نسل کے مقابلے میں ذلیل و کمین خیال کرتے تھے۔ انہی خیالات کے ماتحت انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو وہ درجہ دینے سے انکار کر دیا جو برابر کے ابنائے نو کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ان کے پیش نظر جنگ کا کوئی بلند اخلاقی مقصد نہ تھا۔ انہیں دولت اور خزانوں کی تلاش تھی۔ وہ گائے، بیل، گھوڑے اور دوسری قسم کے مویشیوں کی افراط چاہتے تھے۔ وہ زرخیز زمینوں، آرام دہ مکانوں اور سامان خوراک سے بھرپور ذخائر کے خواہش مند تھے۔ ان کے اندر قوموں کو مغلوب کرنے کی، ہمسروں میں شجاعت و بہادری کی، شہرت حاصل کرنے کی اور ملکوں پر دبدبہ و شوکت و حکمرانی کرنے کی خواہش پائی جاتی تھی۔ ویدوں میں کہیں ہم کو ان مقاصد سے بہتر اور بلندتر مقصد جنگ کا نشان نہیں ملا۔ نمبر 4، غیر آریہ قوم کے لوگوں سے ان کی جنگ کسی قابل تصفیہ نزاع پر مبنی نہ تھی، بلکہ ایک ایسی نزاع پر مبنی تھی جو فریقین میں سے کسی ایک کا کلیتاً مٹ جانے یا پامال و مغلوب ہو جانے کے سوا کسی اور صورت سے ختم نہ ہو سکتی تھی۔ ان کی جنگ اس بنا پر تھی کہ وہ قومیں آریہ نہ تھیں اور آریوں کے دیوتاؤں کی پرستش نہ کرتی تھیں۔ پہلی وجہ کا رفع ہو جانا بدایتاً ناممکن تھا، کیونکہ نسل کوئی بدلنے کی چیز نہیں ہے۔ رہی دوسری وجہ، تو وہ بھی اس لیے رفع نہ ہو سکتی تھی کہ آریوں کا مذہب تبلیغی مذہب نہ تھا۔ ویدوں سے کہیں اشارتاً بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آریوں نے غیر آریہ قوموں کو کسی مذہبی عقیدہ و مسلک کی دعوت دی ہو اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی ہو کہ اگر تم فلاں فلاں اصول قبول کر لو تو ہم مساویانہ حیثیت سے تم کو اپنی سوسائٹی میں لے لیں گے۔ برعکس اس کے ہمیں اس امر کی 3 شہادتیں ملتی ہیں کہ آریہ ورن کے لوگ غیر آریہ لوگوں کو فطرتاً ذلیل و نجس سمجھتے تھے اور اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مذہبی عبادات میں شریک ہو سکیں یا ان کی دینی کتابوں کو ہاتھ لگا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حریفوں کی جنگ اس وقت تک ختم نہ ہوئی جب تک ملک کے اصلی باشندوں نے شورد بن کر رہنا، جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جانا قبول نہ کر لیا۔ نمبر 5، ویدوں کا منتروں سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آریہ حملہ آور اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں فی الواقع کیا سلوک کرتے تھے، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان لوگوں کو سخت ہولناک عذاب دینے کی خواہش موجود تھی۔ زندہ آدمی کی کھال کھینچنا، اس کی بوٹیاں کاٹنا، اسے آگ میں جلانا، اس کے اعضاء کا مسئلہ کرنا، اس کو درندہ جانوروں سے پھڑوانا، اسے جانوروں کی کھال میں سی دینا، اس کے بال بچوں تک کو ذبح کر ڈالنا، یہ وہ مرغوب سزائیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ ان کے دیوتا اس کے دشمنوں کو دیں۔ یہ آرزوئیں جن دلوں میں پرورش پا رہی ہوں، ان کے عمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔